السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، چند سوالات ہیں جنازے کے تعلق سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، میت کو جب جنازے کی نماز میں سلایا جاتا ہے تو سر سیدھی طرف ہونا ہے، پیر بائیں طرف رکھنا ہے۔ اگر کسی نے بائیں طرف سر رکھ دیا، پیر سیدھی طرف رکھ دیا، تو جنازے کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ایسی صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایسا رکھنا درست نہیں ہے۔ لہذا اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جنازے کی نماز میں میت کا سر سیدھی طرف ہو اور سینے کے مقابل امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نماز جنازہ کی صفیں بنتی ہیں، ان صفوں میں ایک صف سے دوسرے صف کے بیچ میں ڈسٹینس اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ عام طور پر نماز مسجد میں ایک صف سے دوسرے صف کے بیچ میں ایک آدمی کا فاصلہ ہوتا ہے، تو کیا اتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے یا پھر قریب قریب ہو کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ میں آدمی جیسے ایک صف کے پیچھے ایک صف دور دور کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ قریب قریب کھڑ جانا ہے صفیں۔ بس اتنا ہے کہ پیچھے والے آدمی کا سینہ سامنے والے آدمی کی پیٹھ سے نہ لگے، تھوڑا سا گیپ دے کر کھڑ سکتے ہیں۔ اور نماز جنازہ کی صفیں 3 بنانا یا 5 بنانا مستحب ہے، اور جتنا چاہے بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں کوئی مرد نماز پڑھانے والے نہ ہو تو کیا حکم؟ حکم یہ ہے کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھا دیں، ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، چاہے تو انفرادی پڑھیں یا پھر عورتوں کی جماعت بھی نماز جنازہ میں درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت امامت کرتے ہوئے صف سے آگے نہ بڑھیں۔ جیسے عام نمازوں میں نماز جنازہ میں مرد حضرات امام آگے بڑھتے ہیں صف سے، ایسے نہیں، بلکہ صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر ہی عورت امامت کریں اور جماعت بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ میں۔ لیکن عام نمازوں میں 5 وقتہ عورت کی امامت درست نہیں، چاہے فرض ہو یا نفل یا تراویح۔ اور ایک سوال یہ ہے، انسان جب انتقال کر جاتا ہے، اس کے بعض اعضاء جیسے کانٹیکٹ لینس ہیں آنکھ میں بٹھائے نکالے جانے والے، یا دانت ہیں کسی بھی میٹیریل کے، مرنے کے بعد آنکھ کا کھلنا انتہائی مشکل ہے، یا پھر یہ کہ زبان مکمل طور پر کھل نہیں پاتی، منہ میں رہ گئے، آدمی کا انتقال ہو گیا، بعد میں نکالنا چاہے تو نہیں نکل سکے، جو پلاسٹک یا کسی بھی میٹیریل کے ہوتے ہیں اس کو ضرورت پر پہن لیتے ہیں، پھر نکال دیتے ہیں کلی وغیرہ کرتے وقت میں وغیرہ۔ حکم یہ ہے کہ اس کو اگر آسانی سے نکال سکتے ہیں، کسی بھی دانت جو زبان میں فٹ کر لیتے ہیں، نکالتے ہیں رکھتے ہیں، اگر آسانی سے نکال سکتے ہیں تو نکالیں، یا پھر ایسی کانٹیکٹ لینس آنکھ میں جو لگائے جاتے ہیں اگر آسانی سے نکلیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ پھر اسی کے ساتھ ان کو دفن کر دینا ہے۔ ان کو نکالتے ہوئے میت کو تکلیف نہیں دینا۔
سوال یہ ہے کہ میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ سرما لگانا زندوں کی زینت کے لیے ہوتا ہے، مردے کے لیے موت کے بعد کوئی زینت نہیں ہے، لہذا سرما لگانا میت کو درست نہیں ہے۔ ہاں، عطر لگا سکتے ہیں، کافور وغیرہ لگا سکتے ہیں پیشانی پر، گڑگوں پر یا پیروں پر وغیرہ، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میت کے انتقال کے بعد اس کے کوئی بال یا ناخن کاٹنا درست نہیں ہے، لہذا جیسا ہے ویسے ہی اس کو رکھ کر پانی نہلا دیا جائے۔ اور ایک سوال یہ ہے، اگر کسی آدمی نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو کیا حکم؟ حکم ہے عند الاحناف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ یہ دعا ہے، لہذا اس لیے اس کے اندر خیرات کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لیا ثنا کی جگہ، یا اسی طریقے سے میت کو دعا کرنے کی جگہ دعا کے ارادے سے نیت سے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن خیرات کے ارادے سے پڑھنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ یہ خیرات کا محل نہیں۔ عام نمازوں میں خیرات ہے، وہ خیرات کا محل ہے، وہاں خیرات کرنا ہے۔ یہ دعا کا محل ہے، لہٰذا اس میں دعا ہی کرنی ہے۔ پہلے ثنا ہے، یہ بھی دعا ہے، درود ہے، یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، آخری میں میت کے لیے دعا کی جاتی، یہ بھی دعا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہندو کے نابالغ بچے پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بچہ ہو یا بچی ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم پر نماز جنازہ نہیں ہے، اگرچہ کہ نابالغ بچے ہیں غیر اور ہندو کے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک غیر مسلم کا ایک بچہ ہے لیکن مسلمان کی پرورش میں رہتا ہے، ہندو کا بچہ ہے لیکن مسلمانوں نے اس کے کوئی نہ ہونے کی وجہ سے لے کر پال لیا ہے، ایک دو مہینے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا یا ایک دو سال کے بعد، یہ بچہ اگرچہ کہ ہندو کا ہے لیکن مسلمان کی پرورش میں رہنے کی وجہ سے، وہ مسلمانوں کے تابع ہونے کی وجہ سے اس بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ یہ مسلمان کی پرورش میں ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو راستہ لوٹنے والے ہیں، باغی ہیں، چور ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ حکم یہ ہے کہ باغی، چور، لٹیروں پر نماز جنازہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی عبرت کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو عمل ہے اتنا برا عمل ہے کہ اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ بقیہ ہر ایک پر نماز جنازہ ہوگی، چاہے وہ خودکشی کرنے والا ہو، یا پھر یہ کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انتقال ہوا ہو، یا کسی بیماری میں انتقال ہوا ہو، کسی بھی صورت میں انتقال ہوا ہو، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن باغی پر، لٹیروں پر، ڈاکوؤں پر، جو راستہ لوٹنے والے ہیں، ان پر نماز جنازہ نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کفن کے کپڑے کو سی کر پہننا کیسا ہے؟ حکم یہ ہے، کفن کے کپڑے کو سی سکتے ہیں، اگر کہیں سیون لگانے کی، جوائنٹ کرنے کی ضرورت پڑے کوئی حرج نہیں۔ احرام کے کپڑے کو نہیں سینا ہے، لیکن کفن کے کپڑے کو سینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نہ سینا بہتر ہے، کیونکہ خلاف سنت عمل ہے سینا، لیکن ناجائز نہیں کہیں گے۔ عمرے میں سینا یہ درست نہیں ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے سے عمرہ ادا نہیں ہوتا، لیکن کفن کے کپڑے میں اگر کوئی سیون لگا لے درست ہے، کفن ادا ہو جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قبر جب کھودی جاتی ہے اس پر جو مٹی ڈالی جاتی ہے، کیا جو نکالی گئی اتنی ہی مٹی ڈالنا ہے، یا باہر سے لا کر اور مٹی بھی قبر پر ڈال سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ جتنی مٹی ہم نے کھود کر نکالی ہے اتنی ہی مٹی قبر میں ڈالنا ہے، الگ سے پھر لا کر ٹریکٹر وغیرہ سے، آٹو سے ڈالنا درست نہیں ہے، یا پھر دوسرے قبر کی مٹی نکال کر
اس خبر میں ڈالنا بھی درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اگر کسی آدمی نے پانی میں انتقال کر گیا، کینال میں یا کسی تالاب میں گر کر، کیا اس پر غسل ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی کو بھی نکال کر غسل دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی نے اس کو نکالتے ہوئے غسل کی نیت سے 2-3 بار پانی میں ڈبو کر نکال دیا میت کو، اس سے بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، الگ سے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کا دیا ہوا غسل کیا حکم ہے؟ کہیں خریے میں رہتے ہیں، 1-2 عورت ہے اس مرد کے ساتھ، اور وہاں کوئی لوگ نہیں رہتے، غیر مسلموں نے اس کے کفن میں یعنی اس کے غسل میں ساتھ دیا، لیکن مسلمان عورتوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کیا، تو غیر مسلموں کا کفن دینا یعنی غسل دینا کیسا ہے؟ حکم یہ ہے، غیر مسلم اگر غسل دیں تو بھی غسل ادا ہو جائے گا مجبوری میں، کیونکہ غسل دینے کے لیے مکلف کا ہونا، مسلمان کا ہونا ضروری نہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جس پر پڑھی جائے وہ بھی مسلمان ہو، پڑھنے والا بھی مسلمان ہو، اس کے لیے مکلف ہونا شرط ہے، غسل دینے کے لیے مکلف ہونا شرط نہیں ہے۔ لیکن کافر کے غسل دینے کے بعد بھی مسلمان اگر آ جائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی طرف سے غسل دیں، ورنہ پھر مسلمانوں کے ذمے ایک مسلمان کا غسل اور کفن حق بنتا ہے، وہ حق اور ذمہ داری ویسے ہی مسلمانوں پر رہتی ہے، گنہگار ہوں گے، لہٰذا اس لیے پوسٹ مارٹم وغیرہ کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم پھر غسل دیں؟ دینا چاہیے، اگرچہ کہ پانی اندر جائے کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا ہے یا ہاتھ باندھ کر ہی سلام پھیرنا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اکثر علماء کا اس پر خیال رجحان یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر ہی سلام پھیرنا چاہیے، اولا یہی ہے۔ کسی نے ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرا جب بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام نے جنازی کی نماز میں بھول کر 5 تکبیریں کہہ دیا تو 5ویں تکبیر میں ہم کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا خاموش رہنا ہے؟ حکم یہ ہے، امام نے بھول کر 5 تکبیر کہہ دیا جب بھی چاہیے کہ مقتدیوں کو خاموش 5ویں تکبیر میں اقتدا نہیں کرنی چاہیے، 4 تکبیر تک اقتدا کر کے دعا وغیرہ پڑھ لینا ہے، 5ویں تکبیر میں امام کے ساتھ تکبیر نہیں بولنا، خاموش کھڑنا ہے، جب امام سلام پھیرے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیں، نماز جنازہ ہو جائے گی۔ کیونکہ جنازے کی نماز میں 4 ہی تکبیر ہیں، 5 تکبیریں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، ناپاک آدمی کا جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ حکم یہ ہے، ناپاک آدمی کا جنازے کو کندھا دینا مکروہ عمل ہے، درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دیا تو کیا غسل دینے والے کو غسل کرنا واجب ہے؟ حکم یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، اگر غسل کر لے تو بہتر مستحب عمل ہے، لیکن غسل دینے والے کو یہ کہنا کہ تم غسل کرو واجب ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے، وضو کر لیں تو کافی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جنازہ لے جاتے وقت میت کے پاؤں اگر قبلے کی طرف ہو جائیں ادھر ادھر پھرتے ہوئے کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، مجبوری ہے، لہٰذا قبلے کی طرف پیر ہو جائیں جنازہ لے جاتے ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں، لے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کا شجرہ یا اپنے خاندان کا شجرا خبر میں جب آدمی کوئی انتقال کر جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا شجرا رکھتے ہیں، یا ان کے مری شیخ کا شجرا رکھتے ہیں،
یا کوئی عہد نامہ یا کوئی سورہ یاسین وغیرہ کی کوئی آیتیں رکھتے ہیں کتابیں، ایسا رکھنا درست نہیں ہے، بے ادبی ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میت کے ساتھ کوئی اللہ کا نام یا کوئی ایسا دینی مضمون میت کے ساتھ نہ رکھیں، اس کی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ انسان قبر میں جانے کے بعد اس کا جسم پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے چند دنوں کے بعد، گندگی میں وہ آیتیں اللہ کا نام ملوث ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس لیے ایسی کوئی چیز نہ رکھیں، میت کو دفن کریں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کفن کے کپڑے کو زمزم میں دھو کر کفن بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ حکم یہ ہے کہ زمزم میں دھلا ہوا کپڑا بھی کفن دینے میں کوئی حرج نہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔